السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید جاء فاسق بنبأ فتبینوا۔ ایک لٹریچر جو ہمارے ہاتھ میں ہے، میں اس کا تعارف کروانا چاہ رہا تھا تھوڑا سا آپ لوگوں کو۔ اور اصل میں ہمارے معاشرے میں جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرب قیامت فتنے اس طرح خود فتنے پھوٹیں گے جیسے کہ تسبیح کو توڑ دیا جائے، اس میں سے دانے گرتے ہیں، بارش کے قطروں کی طرح فتنے ظاہر ہوں گے۔ اور فتنے ہم دیکھتے ہیں واقعی میں کہ کس طریقے سے فتنے اٹھ رہے ہیں معاشرے میں۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص دن میں مسلمان ہوگا اور رات کو کافر ہوگا، رات کو مومن ہوگا تو دن میں کافر ہوگا۔ تو وہی چیز ہمارے سامنے ہے کہ انسان اپنے معاشرے میں اگر نظر دوڑائے تو کس طریقے سے فتنے اٹھتے ہیں، اور دین میں کس طرح رد و بدل کی جا رہی ہے، اور دین میں کس طرح فتنے برپا کیے جا رہے ہیں، دین میں کس طرح بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہے۔ اسلام کے نام پر مسلمانوں کو فرقوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، اور دعویٰ کیا ہے کہ فرقہ واریت سے بچ کر، یعنی کہ فرقہ واریت سے بچ کر ہم یہ دعوت دے رہے ہیں۔ ایک صاحب ہیں جہلم کے، انہوں نے اپنے لٹریچر پہ ہر پیج پہ تقریباً لٹریچر پہ لکھا ہوتا ہے کہ فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل ماننے، اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے کے لیے، فتنے سے بچنے والوں کے لیے، یعنی کہ انہوں نے یہ لٹریچر لکھا ہے فرقہ واریت کی کوئی بات اس میں نہیں ہوگی، اس میں ضعیف روایت کوئی نہیں ہوگی، صرف قرآن حدیث کی باتیں ہوں گی۔ جو ان کا دعویٰ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بے سند روایتوں سے اس میں جو ہے آپ کو کوئی ایسی بات نہیں ملے گی جو بے سند ہو۔ اور جو شخص فتنے سے بچنا چاہتا ہے وہ ان لٹریچر کو پڑھے۔ یہ دیکھیں اس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے، ٹھیک ہے، شروع میں ہی اوپر انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ان کا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ہر پیج پہ تقریباً لکھتے ہیں، اور انہوں نے یہ لٹریچر لکھا ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ اچھا، پھر اس کے بعد دعویٰ انہوں نے ایک اور کیا کہ فرقہ واریت کی لعنت اور مسلک پرستی کی نحوست سے بچ کر قرآن حکیم، صحیح الاسناد احادیث اور اجماع امت کو حجت و دلیل بناتا ہوا تاریخ کی جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد روایت سے محفوظ اور 72 شہدائے کربلا سے اظہار عقیدت پر مشتمل تحقیقی مقالہ، یعنی کہ یہ تحقیقی مقالہ ہے جو 72 شہداء کی یاد میں لکھا ہے، ان سے اظہار عقیدت کے لیے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے قرآن پاک کی پھر اس کے نیچے لکھتے ہیں، میں اس لٹریچر سے آپ کو کچھ الفاظ اس لیے پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ انہی کی جو باتیں ہیں، جو انہوں نے باتیں کی ہیں کہ فرقہ واریت سے بچ کر جھوٹی بے سند روایتیں اس میں نہیں ہیں، صحیح الاسناد اس میں روایتیں موجود ہیں، پھر انہوں نے قرآن کی آیات اور حدیث دی ہے، تو کیا ان ساری باتوں سے کا جو دعویٰ کیا ہے کیا اس بات میں سچے ہیں یا نہیں؟ کیا قرآن کی آیت جو انہوں نے وعید کی صورت میں سنائی ہے، کیا اس آیت کی زد میں یہ خود آتے ہیں یا دوسرے لوگ آتے ہیں؟ تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ واضح کروں گا۔ اب اس کے نیچے لکھتے ہیں کہ میرے مسلمان بھائیوں، شیطانی وسوسوں کے باوجود اپنی موت سے پہلے صرف ایک مرتبہ اس تحریر کو اول تا آخر لازمی پڑھ لیں۔ اچھا، یہ انداز بھی جو ہے ہمیں ایک گروہ میں نظر آتا ہے، ایک گروہ ہمیں ان کی کتابیں پڑھنے کا جو موقع ملا ہے تو ان کی کتابوں کی تحریر کے شروع میں یہ الفاظ اس طرح کے موجود ہوتے ہیں کہ میرے مسلمان بھائیوں، شیطانی وسوسے کے باوجود اپنی موت سے پہلے اس لٹریچر کو لازمی پڑھ لیں، اس کتابچے کو لازمی پڑھ لیں۔ تو بہرحال وہی انداز انہوں نے اپنایا ہے۔ پھر اس کے نیچے انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت دی ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللائنون، کہ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں کس چیز کو جو ہم نے نازل کیا ہدایت کے آ جانے کے بعد، ہدایت واضح ہونے کے بعد، جب ہدایت آ گئی، ٹھیک ہے، اور ہدایت واضح ہو گئی تو پھر کیا کرتے ہیں، یہ اس میں سے چھپاتے ہیں۔ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں نازل کیا وہ چیز واضح ہو گئی ہے، ہدایت واضح ہو گئی، اب کیا کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کو چھپاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک یلعنهم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت، ویلعنهم اللائنون، اور لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ جو اللہ کی کتاب میں سے جب کتاب واضح ہو گئی
کتاب میں حکم واضح ہو گیا، اب اس کتاب میں سے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی آیتوں کو چھپا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، بس مگر وہ لوگ جو اپنی اصلاح کر لیں اور بیان کر لیں اور وضاحت کر دیں، اور تو بس یہی وہ لوگ ہیں اللہ رب العالمین بھی ان کی طرف توجہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پھر انہوں نے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی ہے، اور حدیث کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سئل عن علم علمہ، کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص سے کوئی سوال پوچھا جائے علم کے بارے میں، ثم کتمہ، پھر وہ اس علم کو چھپا لے، تو الجم یوم القیامت، قیامت کے دن اس کو لگام پہنائی جائے گی، بلجام من النار، آگ کی لگام۔ اب انہوں نے دیکھیں ایک حدیث دی جس میں حق چھپانے والوں کے لیے وعید، پھر نبی علیہ السلام کا ایک فرمان کہ جو حق چھپاتا ہے اس کو اللہ رب العالمین آگ کی لگام پہنائے گا۔ یہ دیکھیں، دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ان کا لٹریچر ہے، اور اس میں انہوں نے یہ آیت بھی لکھی ہے، یہ آیت ہے اور یہ حدیث ہے۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا اس آیت کی زد میں جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے، کیا وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں یا نہیں؟ دوسرا یہ کہ یہ جو آیت اور حدیث پیش کی ہے، کیا اس آیت کی زد میں جن صاحب کا یہ لٹریچر ہے وہ آتے ہیں یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے بچائے، اور جن لوگوں نے ایسی غلطیاں کی ہیں جو قرآن و سنت کے واضح خلاف ہیں، اور اگر وہ اپنی زندگی میں توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر توبہ نہیں کرتے تو پھر وہ اس آیت کی زد میں آتے ہیں یا نہیں، یہ تو آپ خود فیصلہ کریں گے، آپ فیصلہ عوام پہ چھوڑتے ہیں، ہم صرف دکھائیں گے آئینہ۔ اب دیکھیں انہوں نے اس کتابچے کا نام رکھا ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، اور ریسرچ پیپر 5B کہلاتا ہے یہ۔ انہوں نے شروع میں نے آپ کو دکھا دیا، بتا بھی دیا کہ انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے۔ اب دیکھیں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، 72 شہداء کربلا سے اظہار عقیدت کے لیے۔ اب انہوں نے دعویٰ کرا ہے 72 شہداء کربلا سے اظہار عقیدت کے لیے۔ کیا کربلا میں 72 افراد شہید ہوئے تھے؟ کہیں بھی کسی بھی صحیح حدیث میں یہ نہیں ملتا کہ کربلا میں 72 افراد شہید ہوئے تھے۔ امام طبری نے روایت نقل کی ہے، تفسیر امام طبری نے اور تاریخ طبری میں جو ہے یہ روایت ملتی ہے کہ کربلا میں 72 افراد نکلے تھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، 72 افراد نکلے۔ یہ روایت جھوٹی ہے، من گھڑت ہے اور بے سند روایت ہے۔ اس میں ایک راوی ہے ابو مخنف لوط بن یحییٰ، اس روایت کا جو راوی ہے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اور کئی محدثین نے اس کو جو ہے جھوٹا کہا ہے۔ اس کا نام ہے ابو مخنف لوط بن یحییٰ، یہ رافضی تھا اور رافضیوں کا ذاکر تھا، صحابہ کرام کو برا بولتا تھا، صحابہ کرام پہ لعن طعن کرتا تھا، یہ اس روایت میں موجود ہے۔ تو یہ روایت جھوٹی ہے۔ جو ان کا دعویٰ ہے سب سے اوپر کہ صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل ماننے، اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایت کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے، تو یہ دعویٰ ان کا یہاں جھوٹا ہے۔ دوسری بات کہ اس جھوٹی روایت میں بھی، اگر ہم اس جھوٹی روایت کو دیکھیں، اس جھوٹی روایت میں بھی ٹوٹل 72 افراد کا ذکر کہ 72 افراد نکلے اپنے گھر سے، ٹھیک ہے، کربلا کی طرف، کوفے کی طرف، اور 72 افراد اس میں ٹوٹل موجود تھے۔ اب 72 افراد کیا شہید ہو گئے تھے سارے کے سارے؟ خود یہ لوگ بتاتے ہیں کہ اس میں سے جو لٹا پٹا قافلہ، یعنی کہ ان شہداء، ان لوگوں کو جب شہید کیا گیا تو اس میں سے پھر لٹا ہوا پٹا ہوا قافلہ جو بچ گئے تھے وہ یزید کے دربار میں پہنچے، اور یزید کے دربار سے پھر وہ مدینہ آئے۔ تو اب جو لوگ بچ گئے تھے تو وہ تو ظاہر سی بات ہے زندہ بچے تھے، پھر شہید تو پورے 72 نہیں ہوئے، کیونکہ 72 تو ٹوٹل افراد تھے جو گھر سے نکلے تھے، جو شہید ہوئے اور جو زندہ بچ گئے۔ جو زندہ بچے تو پھر شہداء کی تعداد 72 نہیں بنتی۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اس جھوٹی روایت میں بھی ایک جھوٹ انہوں نے یہ بولا، یعنی کہ روایت ہی جھوٹی ہے، لیکن اس روایت کو بھی اگر کوئی لیتا ہے تو اس روایت میں بھی جو الفاظ ہیں کہ 72 افراد ٹوٹل نکلے تھے جو شہید ہونے والے لوگ تھے، جو زندہ بچنے والے جیسے سیدہ زینب، زین العابدین رضی اللہ عنہما، یہ دونوں زندہ تھے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ اور عورتیں اور کچھ بچے جو ہے وہ زندہ بچے تھے۔ تو اب جو زندہ بچے تھے تو پھر 72 شہید نہیں ہوئے تھے۔ بس کہنے کا مقصد، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کا جو دعویٰ ہے
وہ دعویٰ یہاں پر جھوٹا ثابت ہوتا ہے، اور پہلے پیج پہ اس صفحہ نمبر 1 پہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا، اور صفحہ نمبر 1 پہ انہوں نے جو ہیڈنگ لگائی ہے، اس ہیڈنگ سے ہی یہ جھوٹے ثابت ہو گئے۔ باقی تو انشاءاللہ میں آپ کو اور بتاؤں گا انہوں نے کہاں کہاں کتمان حق کیا ہے اللہ کی آیتوں میں اور نبی ہم کی احادیث میں، اور اس طریقے سے جو روایات ہیں اس میں کہاں کہاں انہوں نے ڈنڈیاں ماری ہیں اور صحابہ کرام پہ کس طریقے سے طعن کیا ہے۔ بس ابھی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر انہوں نے جو دعویٰ کیا وہ دعویٰ ان کا جھوٹا، اور پھر جو ہیڈنگ ہے مین ہیڈنگ میں ہی انہوں نے جو کتاب لٹریچر کا نام رکھا ہے وہ وہی غلط رکھا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو سلسلہ وار لے کے چلیں گے اور یہ بتائیں گے کہ انہوں نے کہاں کہاں ڈنڈیاں ماری ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔